السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کچھ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ تھوڑی بہت بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے تجزیہ اگر پسند آئے تو انہیں شیئر ضرور کریں۔ پاکستان میں آج بنیادی طور پر دو بڑی خبریں تھیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے بھٹو صاحب کے حوالے سے، بہرحال اس پر تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک ایسا فیصلہ جو کہ اب جس کو تقریباً سالوں گزر چکے ہیں، اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے ایک طریقے سے، لیکن غلط اور بھی اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہم تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ کو درست کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہر ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگی مثال کہ وہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہکالا نہیں جاتا، مطلب مختلف چیزوں کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کچھ چیزیں یا کچھ معاملات، کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر وہ بگڑ جائیں یا خراب ہو جائیں تو پھر ان کو درست نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو پھر ان پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، انہیں علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بھٹو صاحب کا جو معاملہ تھا، وہ جو بھی تھا، بہرحال جیسا بھی تھا، غلط ہوا یا صحیح ہوا، اس وقت جو لوگوں نے فیصلے کیے اور جن لوگوں نے شواہد دیے، جن لوگوں نے گواہیاں دی، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شادیانے بجانے کی بات نہیں، بہت سے لوگ خوشی کی شادیانے بجا رہے ہیں، یہ غلط ہے میرے نزدیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا معیار ساری دنیا میں کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جو ایک الیکشن ہوا ہے دھاندلی زدہ، جس پہ کہ ساری دنیا میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس پہ ہم پہلے ہی حروف آیا ہوا ہے، تو ایک ایسے موقع کے اوپر جب کہ ہم سب جگہ سے اس وقت جی کہتے ہیں کہ حذف تنقید ہیں، ایسے موقع پر ایسے مقدمے کو قاضی فائز نے کیوں اٹھایا؟ تو پڑھا تھا کبھی 30-35 سال سے، تو 2-4 سال اور پڑھا رہنے دیتے، لیکن کیا وجہ ہے؟ لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت کہا گیا تھا، کیونکہ اب دوبارہ زرداری صاحب صدر بن رہے ہیں اور دوبارہ ان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، مسلم لیگ نواز کی حکومت آ رہی ہے، اور کہا ہی گیا تھا کہ چونکہ ان سب کو ریلیف دینا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ کچھ ایسی چیزیں یہ مطلب وہ پریزیڈنٹ سیٹ کریں جس سے کہ ان کی واہ واہ ہو۔ یہ بنیادی طور پر سارے جو فیصلے کر رہے ہیں نا، میری سمجھ سے باہر ہیں، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ فیصلے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو غلط ہیں۔ مطلب ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات، ذاتی اہداف، اس کے اوپر فیصلے کرنا، اس کے اوپر تاریخ کو درست کرنا، میری سمجھ سے ساری چیزیں باہر ہیں۔ اب یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حالیہ مثال آپ اور دیکھ لیں، کیونکہ ابھی تو جو میں نے کہا نا بھٹو صاحب والی بات، تو اب یہ انہوں نے تو کر دیا فیصلہ، چلے ٹھیک ہے، اب آج پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اس کو ہیرو ڈکلیئر کر دیں، قرارداد پاس کر دی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص کو آپ کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ نے قطع نظر وہ کیسا تھا، غلط فیصلہ تھا، صحیح تھا، جو بھی تھا، اس کو پھانسی کی سزا دی، اور اس کو پھر آپ اپنا ہیرو بھی قرار دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم وہ ہیں، ایک قوم جو اپنے ہیروز کو بھی ہم پھانسی دے سکتے ہیں، تو مطلب یہاں کوئی ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے تو پیغام یہی جائے گا۔ اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اس کی میں اب آپ کو اس کو ثبوت بھی مل جاتا ہے، آپ کو آج ہی مل جائے گا۔ وہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو آیا ہے فیصلہ، ان میں آپ نے سنا ہوگا، اس فیصلے کو بھی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے، میں اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فیصلہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کو برطرف کر دیا گیا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص نے جب استعفیٰ دے دیا تھا، مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا، صدر مملکت عارف علوی کے پاس استعفیٰ گیا، انہوں نے قبول کیا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، اس کے بعد بھائی کیسے یہ برطرفی ہو گئی؟ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو مستعفی شخص جو استعفیٰ دے کے چلا جائے، اس کا استعفیٰ بھی منظور ہو جائے، اس کو پھر دوبارہ جو ہے مطلب برطرف کیا جائے؟ ایسا تو کہیں ساری دنیا میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں عجیب تماشا انہوں نے بنایا۔ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ غلط کیا، یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہماری جو بھی قاضی صاحب ہیں، پتہ نہیں، قاضی تو آپ پتہ سارے ہی ہوتے ہیں نا، قاضی تو سارے منصف کو کہتے ہیں، تو ہمارے جو قاضی ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں یہ فیصلے۔ مثال کے طور پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت چودھری افتخار پر کیس چلا تھا اور ان کے اوپر جو آیا
ان کا کیس جب چلا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، تو کہا یہ گیا کہ جناب جو جج ہوتا ہے، حاضر سروس جب وہ جج ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف ٹرائل نہیں چلنا چاہیے ڈیورنگ دی پیریڈ، کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کی بڑے مناسب سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی جج کے خلاف کو ٹرائل چلاتے ہیں، جب وہ نوکری پر ہو، کام اپنا کر رہا ہو، تو بنیادی طور پر اس کی وجہ سے پھر اس کی توجہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو ہو بھی سکتا ہے کہ پھر وہ انصاف کی طرف سے جو فیصلے اس کو کرنے ہو، سپریم کورٹ کا جج کوئی چھوٹا جج تو نہیں ہوتا، تو اسی لیے کہا گیا تھا کہ بھائی نہ کیا جائے، روک دیا جائے. سو کیا ہوا کہ ان کا ٹرائل روک دیا گیا. کس کا؟ افتخار چودھری کا ٹرائل روک دیا گیا. اسی طرح پھر یہ ہوا آپ کا دوبارہ جو نا موجودہ جو چیف جسٹس ہیں آپ کے اپنا یہ جو قاضی فائز صاحب ہیں، ان کے اوپر جب آپ کو پتا ہے کہ جب ریفرنس بنا تھا اور جب ان کا ٹرائل چلنے لگا، تو ان کے ٹرائل کو بھی انہوں نے خط لکھا کہ جناب میرے ٹرائل کو روک دیا جائے کہ بھائی یہ غلط ہے. تو ظاہر ہے جو ان کے قوانین کے مطابق وہ ان کے ٹرائل کو بھی روک دیا گیا. لیکن جب جسٹس مظاہر نقوی کا جب کیس چلا، تو اس کے بعد جب جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جناب میرا کیس آپ روک دیں، تو ان کے کیس کو نہیں روکا گیا. نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کی تو اور مطلب وہ پبلسٹی کی گئی اور ان کے خلاف مزید الزامات لگائے گئے اور ان کے کیس کو نہیں روکا گیا. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کیا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ تو کھلا بالکل جسے کہتے ہیں کہ تعصب اور اناد و دشمنی کے اوپر ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں دشمنی کی بنیاد پہ کی جا رہے ہیں. اب یہ ہوا کیوں ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتا گا. یہ ہم آپ کو یہ چینل جو ہے نا ہمیشہ آپ کو کھل کے واضح بات بتاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرنی، ہم نے حقائق بیان کرنے. مختصر سی بات اپنے اشارے میں کروں، قاضی جی صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے آپ خود ہی سمجھ جائیں. یہ جو نقوی صاحب ہیں، مظاہر نقوی صاحب، ان کے اگر آپ دیکھیں ان کے کیسز جو چل رہے تھے، کچھ ایسے فیصلے تھے جس میں کہ ہماری جو اہم ادارے ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ اہم ادارے یا جو کوئی بھی بڑے نہ نظر آنے والی قوتیں جو ہیں، ان کے حوالے سے جب تک کچھ ایسے فیصلے ہوتے رہتے جن میں ان کے فائدے تھے، جن میں ان کی پروٹیکشن آ رہی تھی، اس حوالے سے تو مظاہر نقوی صاحب بہت پیارے تھے، ان کو کہیں کچھ نہیں کہا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب کچھ انہوں نے دیکھا کہ یار کچھ سارے فیصلے تو ہم ادھر کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک دو جو ہے نا انصافی عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ایک دو فیصلے انہوں نے انصاف کی بنیاد کو اور عمران خان کے ساتھ جو کر دیے، اس کے اوپر جو ہے مطلب وہ جو ہے نہ نظر آنے والی قوتیں، جو فرشتے ہیں یا موکلات ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کی پسند ہے، محبت کرتے ہیں نا سب لوگ، تو اپنی محبت میں جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، تو وہ جو ہے ناراض ہو گئے. اور ناراض ہونے کے بعد ان کو پیغام بھی بھیجا گیا، لیکن یہ نہیں مانے. تو جب یہ نہیں مانے تو پھر ان کو کہا گیا تھا جناب اب ٹھیک ہے، پھر آپ تیار ہو جائیں. تو اب ان کو ناراض کرنے کا اور عمران خان کی فیور کرنے کا جو ہے یہ اب ان کو صلاح مل رہا ہے. تو یہ جو ہونا بنیادی طور پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کیس جو ہے دشمنی کی بنیاد کے اوپر، تعصب کی بنیاد کے اوپر اور اناد کی بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. جتنے بھی مظاہر نقوی کے حوالے سے جو یہ فیصلے آئے ہیں سامنے، سب سے بڑی تو غیر آئینی بات ہے کہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص استعفیٰ دے دو اور استعفے کے بعد اس کو برطرف کیا جائے. تو یہ میرا بتانا آپ کو فرض بنتا تھا، مختصراً میں آپ کو سمجھا دی بات. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں بڑی ہم امیدیں ہیں، میں ان کی بات یہ نہیں کر رہا. کوئی بھی قاضی صاحب ہوں، کوئی بھی قاضی فائز عیسیٰ ہو سکتے ہیں، یا قاضی محمد موسیٰ ہو سکتے ہیں، قاضی عبدالکلام ہو سکتے ہیں، کوئی بھی قاضی ہو سکتے ہیں. تو ایسے جو قاضی ہوں جن کا کہ رویہ اب آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ مظاہر نقوی کے حوالے سے جو ہمارے اب قاضی موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا اب آپ رویہ دیکھ لیں. اگر ایسی صورتحال کے اندر، یعنی مظاہر نقوی کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آپ رویہ دیکھ لیں اور ان کا کردار دیکھ لیں، اگر ایسی صورتحال میں ان کے پاس اگر عمران خان کا کیس جائے گا تو پھر عوام کو کیا توقع ہوگی؟ بس یہ اتنا، یہاں سے اس سے زیادہ بات میں نہیں کروں گا، یہ بہت بڑا میں آپ کے لیے سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، دوسرا ایک بات اور یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ وہ سارے بیٹھ گئے ہیں جناب دوبارہ پی ڈی ایم والے جو تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کے وہی لوگ تمام، اپنا نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، کل تک ابھی تھوڑے دن پر، ابھی صرف ایک ہفتے پرانی بات ہے، سب ایک دوسرے کو کہے تھے مظاہرہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مناظرے کر لو، ہم تو مظاہرہ کرو گے تو ہم تمہیں پکڑیں گے، اس نے مظاہرہ کیا تو ہم انہیں دبا دیں گے. آج وہ سب ساتھ بیٹھے. آج اتحادیوں کے درمیان جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشایہ ہوا ہے، اس عشائیے کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے جناب کیسے دیکھیں چہرے گلابی کر کے جناب ایک دوسرے کو لقبات دیے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے تو کیا کہتے ہیں، زرداری صاحب نے تو آج بالکل ہی وہ حدودی پھلانگ دی. انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب یہ تو پاکستان کے آئن اسٹائن ہے. انہوں نے کہا جس طرح کے آئن اسٹائن کسی مشکلات سے نہیں گھبرایا، اس طرح تو شہباز شریف بھی نہیں گھبرائیں گے، تو پاکستان کے آئن اسٹائن ہے.
یہ وہی شخص ہے جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، اب ایک دوسرے کو آئنسٹائن بتا رہے ہیں۔ اب کل کو ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو کچھ اور کوئی خلیفہ ہی نہ بنا دے، کسی کا کوئی بہت بڑا کو مفکر نہ بنا دے ساری دنیا کا، زرداری صاحب کو۔ تو مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں پیر کہوں گا تم مجھے پیر کہو، میں تمہاری تعریف کروں گا تم میری تعریف کرو، اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس دوران تمام چیزیں دیکھنے کی وہ یہ ہیں کہ کیا اس میں ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی اور جو زرداری صاحب کی اور جو گفتگو ہوئی ہے زہرانے کے اندر، میں فالتو باتوں پہ ان کے بیانات پہ ذکر نہیں کرتا، لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ ان کے آج کے بیانات سن لیں آپ، اور ایک ہفتے کے ان کے بیانات سن لیں کہ کس طرح یہ آج سر و شکر ہو کر بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ اقتدار کی خاطر ان کو بٹھا دیا گیا۔ ہم نے کہا نا کہ طاقت حلقے جو ہیں پاکستان کے، ان کے آگے یہ بات نہیں کر سکتے۔ ان کے آگے کوئی بات کرنے والا اگر پیدا ہوا تھا نا عوام کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف عمران خان تھا، جس کو وہ نے بٹھا دیا، یا پھر کہیں نہ کہیں فضل الرحمان صاحب اب سامنے آئے ہیں۔ اب مجھے جو ایک چیز آج فضل الرحمان صاحب نے جو دیکھی نا، آپ نے فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے دوبارہ کہ جو جمہوریت کی موت ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ہم جدوجہد کریں گے۔ مجھے لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے اس پہ بڑا اہم ہے، آپ سمجھیں کوئی، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے فضل الرحمان کو استعمال کر کے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ایک مہم چلائی اور پی ٹی آئی کو کرش کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت گرائی، کس کے ذریعے؟ فضل الرحمان کے ذریعے گرائی نا۔ بیسکلی فضل الرحمان تھے اور نواز شریف صاحب تھے، سوری شہباز شریف صاحب تھے، اور اپنا زرداری صاحب تھے، بلاول بھٹو تھے نا اس کے اندر شامل وزارت خارجہ میں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے کندھے پہ بندوق رکھ کر انہوں نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا، عمران خان کی حکومت کو گرایا، اور سارے معاملات جو کر کے اس کو عمران خان کی جماعت کو کرش کیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نواز شریف کا کندھا استعمال کر کے اب یہ مجھے لگ رہا ہے فضل الرحمان کو جو ہے دیوار سے لگانے جا رہے ہیں، کیونکہ بالکل نو لفٹ انہوں نے کی ہوئی ہے فضل الرحمان کی طرف سے، اور ان کو بلکہ جو میرے پاس میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے بڑے ریمارکس آ رہے ہیں غلط، کہ جناب ان کو اب سیدھا کرنا پڑے گا اور یہ ہے، تو اب وہ سیدھا کرنے کے لیے فضل الرحمان کو وہ اب دوبارہ نواز شریف کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے فضل الرحمان کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے عمران خان کو مارنے کے لیے، اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اب نواز شریف کو بلا کر وہاں سے ان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں مولانا کے لیے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو فیصلے کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ غلطی پر ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، یہ دینی جماعت ہے، جو کچھ بھی ہے، جیسی بھی ہے، بری بھی ہے، بھری بھی ہے، اسرائیل سے رابطے ہوں گے، کوئی وہ چلو ادھر مل کر آئے ہوں گے، انڈیا میں کسی سے مل کر آئے ہوں گے، وہ سارے چیپٹر کا علیحدہ ہیں، لیکن بہرحال ان کی دینی جماعت ہے اور ان کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کرنے کی کوشش کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنی آسانی سے، لوہے کے چنے بقول جو انہوں نے کہا تھا، یہ لوہے کے چنے ہوں گے، اور کہیں اگر عمران خان ان کے ساتھ مل گئے تو پھر یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ لوہے کے چنے ہوں گے، بلکہ پھر ایٹم کے چنے ہوں گے، جس نے دانت کی دبانے کی کوشش کی اس کا پورا منہ ہی اڑ جائے گا۔ تو یہ جو ہے صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے۔ اچھا، دوسرا مریم نواز صاحب ہے جو نا، وہ بڑی جناب انہوں نے، مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بڑے جناب آرڈر شارڈر کر دیے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہر طریقے سے نا پی ٹی آئی کا کرو بھی ہوتا ہے دباؤ، ان کو کل کرو، ہر طریقے سے ان کو کوئی سہولت نہ دو۔ اور ظاہر سی بات ہے، مریم اگر خود کر رہی ہیں تو خود تو نہیں کر رہی، پیچھے ان کے کوئی اور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے پاکستان کی چل رہی ہے، اچھی صورتحال نہیں، اسی طرح کوئی بین الاقوامی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ روس کا جو ہے نا معاملہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ معاملہ جو ہے روس کا نیٹو تک پہنچ گیا ہے، اور آج تو مجھے جو میں کل اس پہ ویلاگ کروں گا، جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ روس کے اندر سے کچھ لوگوں نے وہ بتا دیا ہے کہ نیٹو جو ہے حقیقت کے اندر روس کا گھیراؤ کرنے میں فی الحال کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے دوسری طرف ماسکو سے بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا گھیراؤ ہو گیا ہے، لیکن وہ گھبرائے بھی نہیں ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پورا اپنا ایک تیاری کر رکھی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دے آر ریڈی ٹو فائٹ وتھ نیٹو۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے۔ بہرحال یہ کہ ادھر حوثی باغیوں نے بھی زبردست کام دکھایا ہوا ہے، امریکہ کے جہاز کا جو نے ہٹ کر دیا ہے، اور آج وہ ایک اور جہاز ہے اس کا بھی انہوں نے کیا ہٹ، اس میں سنا 2-3 آدمی بھی مر گئے۔ تو معاملات جو ہے نا خراب چل رہا ہے، غزہ کی صورتحال بھی بدستور ایسی ہے۔ تو کل انشاءاللہ بین الاقوامی خبروں پر میں اپنا تجزیہ دوں گا، آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ اہم کچھ سچویشن تھی پاکستان کے اندر، یہ بہت زبردست تھا معاملہ۔ اور یہ آپ کو یہ بھی بات خبر بتا دوں کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے آگے کر دیا 13 تاریخ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے خیال سے بہتر فیصلہ ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی کس کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی۔ بہرحال یہ کہ پاکستان کے اندر جو کچھ غیر قانونی فیصلے ہو رہے ہیں اور جتنی بے دلی کے ساتھ اور جتنی مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ کیا حوصلہ کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی
بدمعاشی اگر کہنا ذرا سیدھے الفاظ میں کہ تو بدمعاشی کے ساتھ، اور جو بانگ دہل جو غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں نا، اس کے اوپر جو ہے نا مجھے بڑی زیادہ تشویش ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے نا قوم کو اور عوام کو نا مزید جو ہے نا برانگیختہ کرانے کے لیے ایسی صورتحال ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، مظاہر نقوی کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے. تو اس سے دیکھنا ہوگا کہ ہماری عدلیہ کہاں کھڑی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.